بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم اللهم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبی الأمی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورتی انسان کو عطا فرمائی. بڑے بڑے کبھی جانور سمندر کے اور بھی بڑی چیزیں بنائی، لیکن انسان کو خوبصورتی، ذہانت، فراست، معرفت، عقل و شعور، یہ اس کی زندگی کی ترتیب، اس کے کھانے پینے کا انداز، یہ تمام مخلوق سے اعلیٰ تر بلکہ بہت زیادہ بلندی پہ ہے. آپ دیکھ لیں کتنے سے کتنا بڑا جانور ہے، اسے جو ملتا ہے، جو اس نے کھانا ہے کھا لے. انسان کے نخرے دیکھیں، کیا کیا سجاتا ہے، کیا کیا بناتا ہے، کس سے کیا بناتا ہے. یعنی گندم ہے، پھر اس کی پسائی ہے، پھر اس کا آٹا ہے، پھر آٹے سے پراٹھے، روٹی ہے، اس طرح سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، کتنی چیزیں مکس کرتا ہے، کیا کیا کھاتا ہے. تو یہ اور کسی بھی مخلوق کو یہ کھانے پینے کی بھی پھر اس کی خوبصورتی اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ بنائی. آپ اپنی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اللہ کی صنعت کو دیکھیں تو سارے انسان ایک ہی حلیے کے ہیں، لیکن سارے ہی جدا ہیں. حلیہ سب کا ایک ہے، لیکن ہر شخص دوسرے سے جدا ہے. آپ دیکھیں انسان کے اس کے بال اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں. اس کے کان کو دیکھیں، کان کی حایت ترتیب سننے کا کام ہے، لیکن خوبصورتی کتنی بنائی ہے، ورنہ ایسے نہ ہوتے تو چپا سا بندہ ہوتا. آپ انسان کی پیشانی کو دیکھیں، سجدے میں تو لگتی ہی لگتی ہے، لیکن خوبصورتی میں کتنا اضافہ ہے اس کا. پھر آپ اس کے ناک کو دیکھیں، سونگھنے کا عمل تو ہے اللہ ویسے کر، لیکن اس کو بھی اس کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا. اس کے ہونٹوں کی ترتیب کو دیکھیں، بولنے میں، چلنے میں. پھر اس کے دانتوں کی چمک دمک، اور دانتوں کھانے میں بھی، دانت اور دانتوں کے اندر یہ ہڈی ہے، اس کو لذت بھی آتی ہے زبان کی طرح. مصنوعی جب دانت لگتے ہیں لذت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی خوبصورتی کو بھی دیکھیں کیسا اللہ نے، اور ہونٹوں کو کتنا خوبصورت بنایا، اور پیچھے اس کے زبان 19 ذائقے ایک وقت میں اسے بتا سکتی ہے کہ یہ ذائقے ہیں. پھر عقل و شعور اتنی زیادہ دی کہ وہ اتنی کسی کو بھی نہیں دی. اور اس کے بعد اس کے دل کو اللہ نے اپنے نور کی تجلیوں کا مرکز بنا دیا. ایسا نور اللہ نے انسان کے سوا کسی کو نہ دیا. انسان کے دل میں ایسے نور کی تجلیوں کی نہریں جاری فرما دی. اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو دیکھو، اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اس کا کام، اس کا کاج، اس کی ترتیب یعنی کتنی ہے. صرف دیکھتی ہی نہیں ہے، دیکھ کے اندازہ بھی لگا لیتی ہے، خامی خوبیاں سارا بتا دیتی ہے، پہچان لیتی ہے. اس کو اتنے سال پہلے دیکھا تھا، اس کا یہ نام بھی ہے. صرف دیکھنے کا نہیں، پورا ایک کمپیوٹر بھی آنکھ کے نظام کے ساتھ ٹیلی ہے جو سب کچھ بتا دیتا ہے. کان بھی سنتے نہیں ہیں، بتا دیتی ہیں آواز کس کی ہے. اور زمین پہ چیزوں کے نشان سے، ہر چیز سے آنکھ خود سارا کچھ تعین کر لیتی ہے. ہاتھ بظاہر کام کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کی گرپس، ان کی ترتیب، کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں گرم سرد ترتیب کو، یہ آنکھوں کے ذریعے. پاؤں آپ دیکھ لیں، آپ ایسے جوتیاں پڑی ہیں، جوتی پہنتے جائیں، آپ دیکھ نہیں رہے، پاؤں بتا دے گا یہ جوتی اپنی نہیں پہنی، کسی اور کی پہنی ہے. آپ پاؤں ہٹا لیں گے. پاؤں کو اپنی جوتی کا بھی سینس ہے کہ یہ جوتی میری نہیں ہے. اور پاؤں کے نیچے کوئی سخت چیز آنے لگے تو پتہ چل جاتا ہے، نرم ہو تو پتہ چل جاتا ہے. اور انسان کے اندر ایک سسٹم ہے، ایسا الارم ہے کہ ارد گرد میں کوئی واقعہ خلاف توقع ہونے والا ہو، یا کوئی زہریلی چیز ہونی ہو، یا چور چکے سانپ یا کچھ ہو، تو انسان کی باڈی کے سینس اسے بتا دیتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے.
انسان کو اس کا شعور بتا دیتا ہے، حتیٰ کہ سوئے ہوئے بھی پتہ چل جاتا ہے. ایسا اس کا ایک نظام ہے. آپ انسان کی ترتیب کو دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا عجیب، پھر اس کے اندر جو معرفت باری رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ کسی اور مخلوق کے اندر ہے ہی نہیں. اللہ کے قرب تو جہاں تک بھاگ سکتا ہے بھاگتا جائے، اللہ کے قرب کو پاتا جائے گا. یہ تھک جائے گا لیکن قرب نہیں ختم ہوگا. پاتنے کی جتنی صلاحیت اہلیت ہے وہ کرتا جائے، چلتا جائے. اس کے حافظے کو دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ایسا ہے کہ میں اسکول میں بعض دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ ایک بندے کو میں نے دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ اسکول کے زمانے میں 50 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے. میں نے پہچان لیا اسے مجھے پہچان لیا. کتنی یاداشت ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بچے کا آیا، 11.5 سال کا بچہ تھا. اس نے کوئی 6 مہینوں میں قرآن مجید حفظ کیا. اس کے بعد سیاہ ستہ کی 6 کتابیں حدیث کی. اس نے حدیث روایت کے ساتھ یاد کی. اس کا ٹیسٹ سعودین نے لیا. یار یہ ہو سکتا ہے. جب ٹیسٹ لیا تو ایک غلطی بھی کسی جگہ اس کی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد اشرا، وہ جو قاریوں کا ہوتا ہے، جو سیاہ ستہ کا قاری کا، اس میں پہلا بچہ ہے جس نے اس عمر میں پایا، آج تک کسی نے نہیں کیا. اس میں بھی وہ ٹاپ کیا. اس کے بعد اور بھی کچھ اور ترتیب تھی. تو یہ 11.5 سال میں اتنی اہلیت، اتنی صلاحیت، اتنی قوت یہ دماغ کی کس نے دی؟ اللہ. اور کتنے ایسے حضرات گزر چکے ہیں جب کسی چیز کو ایسے دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی زبانی حفظ ہو جاتی تھی. بہت لوگ گزرے ہیں. یہ کس نے صلاحیت انسان کے اندر رکھی؟ باقی جانوروں میں اس طرح کی خوبیاں نہیں ہیں. طاقت بھی ہے، بڑے بڑے طاقتور ہیں، انسان مشکل بنا دیتے ہیں. جنات ہیں، بڑے بڑے قوی ہیں. میں نے اسے بھیجا کہ حضرت سیدنا سلیمان اسلام یمن کے راستے میں ایک جگہ قیام ہوا تو پانی نہیں تھا. تو جنوں کا جو سردار تھا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا. کہ ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا آپ لوگوں کے نیچے زمین میں پانی ہے، میٹھا پانی ہے. تو حضرت سلیمان اسلام نے فرمایا کہ چلو کھدائی کر دو. 300 کنویں ان جنات نے کھودے اور ابھی وہ موجود ہے. اس میں کچھ ابھی 20 کے قریب چل رہے ہیں، باقی بند ہے. وہ سارے کے سارے چٹان ہیں، چٹانوں کے اندر اس نے کیا ہے. اور وہ ابھی وہ دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ کس طرح کیا ہے، یہ عقل ہی نہیں، ابھی بھی کرنا مشکل ہے. اور کہتے ہیں کون سا اوزار استعمال کیا، اور 200-300 فٹ تک انہوں نے آنا فانا کر کے پانی دے دیا. طاقت تو اتنی ہے، لیکن جو اللہ نے انسانوں کو ان کے اوپر حکومت دیا وہ جنات کو بھی نہیں دیا. اللہ نے نبوت انسانوں میں دی. یہ بہت بڑا انسان کا احساس ہے. تو یہ ساری خوبیاں، اہلیتیں، ہر طرح کی اللہ نے انسان کو دی. اسے خلیفۃ الارض بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. بہت بڑی. پھر دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کو. اللہ جل شانہ نے معرفت دی، علم دیا انسانوں پہ، انبیاء پہ وحی اتری. کتنی بڑی شہادت. تو یہ شہادتیں انسان کو ملی، یہ ساری خوبیاں ملی. وہی انسان اگر ان میں سے کوئی تبدیلی کر دے، ترمیم کر دے، خرابی کر دے تو اچھا بھلا انسان بھی خراب ہو جاتا ہے. ایک شخص بڑا ہی خوبصورت ہے، بال عجیب سے بنا لے، چہرے پہ سیاہی مل لے، کالخ مل لے، کپڑے عجیب سے پھاڑ کے کھڑا ہو جائے تو دیکھنے والا کہے گا بھروپی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس کو کیا ہو گیا، کیا مت مار گیا، چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک آدمی کوئی اور اپنا حلیہ بنا لے عجیب و غریب تو دیکھنے والا کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. تو آدمی کو خوبصورتی اللہ نے دیا ہے تو انسان اس خوبصورتی کو اگر خراب کر لیتا ہے تو یہ انسان کا اپنا نقص ہے اور وہ دیکھنے میں خراب نظر آتا ہے. دیکھنا ایک آدمی ہے، آپ اسے نہیں جانتے لیکن وہ وردی میں آتا ہے تو آپ اسے دیکھ کے کہتے ہیں جنرل صاحب ہیں. اس کے بیج، اس کی وردی سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ہی ایئر فورس کا ہے تو ایئر فورس کا ہے، یہ بحریہ کا ہے. اسی طرح پولیس کے ہیں، اسی طرح مختلف شعبوں میں ہے. ڈاکٹر کو آپ دیکھ کے دور سے اندازہ لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، یہ وکیل آ رہا ہے، جج آ رہا ہے. تو یہ سارے حلیے جو ہے نا اس آدمی کی اہلیت، صلاحیت اور اس کی ترتیب کو حلیہ بتا دیتا ہے یہ کیا ہے. دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، یہ نہ بھی جانتا ہو اس کی حلیت پتہ چل جاتا ہے یہ ایسا لگتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے حلیے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی لگتا ہے نیم پاگل ہے یہ، اور اسی کا جب حلیہ ٹھیک کر دو ٹھیک نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے نا حلیے کا بگڑنا یہ ہم نے کیا ہے.
اللہ نے تو ہر حسن اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز حسین ہو، کوئی ایک چیز نہیں، سب کچھ حسین ہو، اعلیٰ درجے میں حسین اسے کہتے ہیں، حسن اسے کہتے ہیں۔ جب انسان خراب کر لے تو یہ اس کا اپنا ایک نقص ہے، جس کی ایک آدمی ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے ایسے وویلیاں مارے دھڑ دیکھنے میں لگے گا یہ پاگل ہے، اسے ہر بندہ رستہ چھڑا لے گا، چاہے اس کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوتا ہو۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، آدمی کو اللہ جل شانہ نے اس وجود کے اندر ایک خوبصورت روح دیا ہے جو وجود سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ نور ہے، تجلی ہے۔ قل روح من امر ربی، اس نے تو اللہ کا کلام سنا ہے، لست بربکم جواب دیا بلا، وہ تو تجلی اور نور اور عالم امر سے آئی ہے، عرش معلیٰ سے بھی اونچی ہے۔ انسان اپنے اعمال سے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے، اس کا حلیہ خراب کر دیتا ہے، اس کا حلیہ خراب کر دیتا ہے۔ جیسے ظاہری طور پہ ہم حلیہ خراب کرتے ہیں نا، دیکھنا حدیث ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا ان میں، ایک آدمی کڑا پہن لے، بال ایسے کر لے تو دوسرا چل جائے یہ سکھ ہے، اس طرح ہندوؤں والا کوئی حلیہ بنا لے تو پتہ چلے گا ہندو ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے خاص قسم کے اپنے بنائے ہوتے ہیں، تو جیسے ظاہری اعمال میں ان کی نسبت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روح پہ اثر پڑتا ہے۔ گناہ میں جو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، قول میں بھی فعل میں بھی، جو آدمی کو کافر کر دیتے ہیں، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ اعلانیتاً کرے تو فاسق فاجر ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے موت آ جائے تو آدمی کافر ہو کے مرتا ہے۔ گناہ کرنے سے کافر نہیں، لیکن اس حال میں موت جیسے حدیث میں بھی ہے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، ڈاکہ مارتے ہوئے، ان کی تو نماز جنازہ کبھی ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ وہ گناہ ہے کہ جو اگر اس حال میں موت آ گئی نا تو پھر یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر پہ مرتا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال آدمی کے باطن پہ پڑتا ہے، اس کی روح پہ پڑتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی حضرت زندہ رہے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، تو اللہ پاک نے انہیں نور بصیرت دیا تھا، تو حضرت بلا مت یعنی اعلانیتاً ممبر پہ بیٹھ کے لاہور میں بھی مختلف جگہوں پہ کئی دفعہ حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ جل شانہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اللہ اتنا بڑا شاعر ہے، مجھے کوئی انسان بھی تو دکھا دیے ہوتے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بلی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کی روح مسخ ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ حرام ہیں، اتنے بڑے درجے کے کافر کر دیتے ہیں، تو آدمی کی روح کی شکل حرام جانوروں پہ چلی جاتی ہے، کتے پہ، خنزیر پہ، یعنی بھیڑیے پہ، جس طرح کے آدمی کے ان کے جانوروں کی نوعیت ہے نا، اس طرح کی عادات ہوں تو اس کی روح جو ہے نا ان کے ساتھ میں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جانوروں کی طرح شکل ہوتی ہے اس کی روح کی، لیکن حلال جانوروں کی طرح، ان کا ایمان نہیں گیا ہوتا، جو پہلے والے درجے ان کا ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہ جو روح کی شکل، یہ ترتیب ہے، میدان محشر میں جب آدمی کو اٹھایا جائے گا تو یہ بگڑی ہوئی صورت کے ساتھ اٹھے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حال میں آدمی فوت ہوگا اس حال میں اٹھایا جائے گا، جن اعمال کے ساتھ فوت ہوگا ان اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اندر اور باہر کی دونوں بربادیاں، اندر اور باہر کی دونوں بربادیوں کے ساتھ جب آدمی اٹھایا جائے گا تو اس کی حالت وہی کچھ بنی ہوگی۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی ہندوؤں کی رسم، مسلمان ہے، ہندوؤں کی رسم کر رہا ہے، فوت ہو گیا تو ہندوؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی کا اس نے مال اٹھا لیا ہے تو میدان محشر میں مال اس نے اٹھایا ہوگا۔ اسی طرح کسی کے اندر کوئی گناہ تھا تو گناہ کی نسبت اور نوعیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس ترتیب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو ظاہری اور باطنی بے انتہا خوبصورتیاں، اعلیٰ درجے کی خوبصورتیاں، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے روح پہ اور اپنے وجود پہ اس کی خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور یہی حال اس کی قبر کا ہوگا، یہی حال اس کی قبر کا ہوگا کہ آدمی کی قبر میں بھی اس کی دنیاوی صورت کا عکس ہوگا، اس کی وہی نوعیت ہوگی۔
اہل اللہ کے ہاں تو اس طرح کے بہت زیادہ واقع ملتے ہیں بعض لوگوں کے عذاب قبر کے، شدید قسم کے، اس گناہوں کی وجہ سے شدت کے، اور اکثر کی شکلیں مست بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بھئی یہ نیک اعمال صرف نیک نہیں ہوتے بلکہ ایک نور ہوتے ہیں، ایک روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اپنے وجود پہ خوشبو لگا لی تو جو قریب سے گزرے گا اسے لذت آئے گی، کہے گا بڑی اچھی خوشبو ہے، بڑی پیاری خوشبو ہے، اس کو مزہ آئے گا آپ کے پاس بیٹھنے سے۔ اسی طرح ہی اگر کسی نے گندگی لگا لی، بدبو لگا لی، پخانہ لگا لیا تو کوئی پاس گزرے گا تو بھاگ جائے گا، کہے گا بو آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اسے دور ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ جو ہے نا جھوٹ اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، اس طرح گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، بعض گناہ بڑی شدید ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسا عجیب معاملہ ہے، ایسا نازک معاملہ ہے، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے بیٹھتے ہوئے آپ کی نیت بدل گئی، حالات بدل جائیں گے، آپ نیت بدلی ہے نا، حالات بدل جائیں گے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ ہم بچپن میں بھی سنتے تھے، ابھی تو زمانہ ہی بدل گیا ہے، لیکن یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں جب کسی کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کی ایسا نظام ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے دل میں کسی کا کینہ بغض پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہوگی، تو تھوڑا وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور بلا وجہ آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ اپنی نفرت کو محبت میں بدلے، اللہ اس کی نفرت کو بھی محبت میں بدل دے گا۔ یہ شیشے میں عکس ہوتا ہے، شیشے میں المسلم جو ہے نا کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کے لیے آئینہ ہے نا، تو وہ جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ دوسرے پہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو جن جگہوں پہ جھگڑا ہے نا، ہر آدمی دوسرے پہ کلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلے تو حالات بدل جائیں گے، ترتیب بدل جائے گی، مٹھاس آ جائے گی، قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اللہ اس کے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا کر دے گا، اللہ اسے بھی توفیق دے دے گا۔ تو بھئی یہ اعمال وجود کو، روح کو بناتے بھی ہیں، اور یہ اعمال، گندے اعمال وجود اور روح کو برباد بھی کرتے ہیں، خراب بھی کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یہ تباہی جو ہے صرف دنیا کی تباہی نہیں ہے، یہ قبر کی بھی تباہی ہوگی، میدان محشر کی بھی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں گے نا لوگ، تو اپنے گناہوں کی نسبت سے بھی ہوں گے، جو متکبر ہوگا نا چونٹی کی طرح ایسے رنگتے ہوں گے کہ تو نے تکبر کیا دنیا میں، اللہ نے تجھے صلاحیت دی، ذہانت دی، مال دیا، اولاد دی، جو کچھ بھی دیا تو سمجھتا تھا میں ہوں بھی، کس نے دیا تھا؟ تو اس تک یا علم دیا تھا یا کوئی اور تھا، تو اس تکبر کی وجہ سے میدان محشر میں زمین پہ رنگتا ہوگا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا۔ اسی طرح جو زانی ہوگا جب اٹھے گا تو لوگ ایک دم پہچان لیں گے اس کے حلیے اور اس کی اس ترتیب کی وجہ سے۔ کسی نے کسی کا مال دبایا، جیسے حدیث میں آتا ہے کسی نے بکری اٹھائی تو بکری دنیا میں چوری کی، اس نے اٹھائی ہوگی، اونٹ لیا تو اونٹ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ زمین پہ گرا ہوگا اور اونٹ اس کے اوپر کھڑا ہوگا، پتہ چل جائے گا اس نے اونٹ چوری کیا ہے۔ اور آج کل تو پتہ نہیں کون اپنے بہنوں اور بھائیوں کے حصے اور جائیدادوں کے اور کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ آدمی سوچے کل میدان محشر میں کیا ہوگا۔ یہ چار باتیں کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آدمی شہید ہو جائے نا تو اس کا پہلا قطرہ نکلے نا تو اس کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے لین دین میدان محشر میں اسے جواب دینا پڑے گا، یا اللہ اپنے ذمہ لیں گے یا اس کی کوئی ذریعہ بنے گا، چھوڑا اسے بھی نہیں جائے گا۔ آج ہمارے ہاں عبادات کا بڑا زور ہے، شوق ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاملات میں اچھے اچھے دیندار ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، لوگوں کی شکایتیں یہی آ رہی ہیں۔ چلو دنیا داروں سے تو ہو سکتی ہے توقع، جو اللہ کا خوف کرنے والے ہیں ان کے حالات بھی ایسے ہی خراب ہو گئے ہیں، وہ بھی جو موقع ملے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو بھی یہ اللہ تو قبول ہی نہیں کرے گا، کیا کریں گے۔ اللہ جل شانو نے جو ہمیں خوبصورتی، جو اللہ پاک نے ہمیں صلاحیتیں، جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان میں اضافہ اور ان میں برکتیں عطا فرمائیں، اور وہ برکتیں آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ۔ پودے کو پانی دیتے رہو تو بڑھتا رہتا ہے، پانی دینا بند کر دو تو خشک ہو جاتا ہے، اس کا پھل بھی بند ہو جاتا ہے۔ انسان کی ساری خوبصورتیوں کا مدار میرے نبی والے اعمال ہے، اس کا پانی ہے،
توبہ کا پانی ہے جو اس کے پھل اور اس کی بڑھوتی کا ہے. جب اس کا پھل دیکھیں بعض دفعہ درختوں پہ پھل لگے ہوتے ہیں نا تو وہ اولے پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آنا فانا تباہ ہو جاتے ہیں. ابھی سندھ کی جو ہے وہ 80% کھجور خراب ہو گئی ہے. اسی طرح ہی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے سارے اعمال کو ایسا ہی زیر زفر کر دیتے ہیں, کچھ بھی پلے نہیں بچتا اور آدمی سمجھتا ہے میں نے اعمال کیے ہیں, کل قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوگا, گھاٹے میں ہوگا. تو بھئی اپنے اعمال کی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہوں, میرا وجود بھی خوبصورت ہو, میرے اندر باطن بھی, حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے. کوئی نبی تو نبی ہے, یہ ہمارے لیے دعا ہے. ہمارے گناہوں سے باطن خراب ہوتے ہیں. گناہ جب آنکھ دیکھتی ہے نا بد نظری تو اس کی نحوست دل پہ جاتی ہے. دیکھ آنکھ رہی ہے, خراب دل کو کر لیتی ہے. گانا میوزک سنتا ہے, غیبت سنتا ہے تو دل کو ڈسٹرب کرتا ہے. ہر گناہ اندر باطن کو ڈسٹرب کرتا ہے, ہر نیکی باطن کو منور کرتی ہے, بہتر کرتی ہے. تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہماری اپنی زندگیاں اس نیج اس ترتیب میں آئیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پہ ہو. یہ ذکر الہی ایک ایسی دوا بھی ہے, غذا بھی ہے. دوا اس صورت میں ہے کہ اس کے اندر جو باطنی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے وہ دھل جاتی ہیں اور شفا نصیب ہوتی ہے. اور غذا اس صورت میں ہے کہ اس میں پھر باطنی قوت پیدا ہوتی ہے, اہلیت پیدا ہوتی ہے, قوت پیدا ہوتی ہے. اور یہ چلنے, ایک بیمار ہے اٹھ بھی نہیں سکتا تو پہلے درجے میں اس کا علاج ہوتا ہے, پھر دوسرے درجے میں اسے طاقت کی دوائی دے کے چلتا ہے. تو یہ دونوں دوائیں جو ہے نا, دونوں صورتیں اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہیں. ہر اعمال کے ساتھ ذکر کی برکت اپنی جگہ ہوتی ہے. ہر اعمال کے ساتھ کسی محاذ پہ, کسی نیج میں, دین کی کسی خدمت میں اللہ کا تعلق, اللہ کا ذکر, اس کی جان, اس کی روح, اس کی قوت, اس کا نور, اس کی کیفیت, اس کی برکت اس کے ساتھ ہے.